المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. پہلے یہاں بیٹھے رہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت سے پہلے آئے ہو. تو یہ تو اب آپ کو آتے جاتے رہنا پڑے گا. یہی ہمارا ایک چھوٹا سا یہاں کی اقدار ہے. سمجھو ہمارا ایتھوس ہے کہ ہمارا ٹرائنگل ہے پیرنٹ چائلڈ اور اسکول کا, اور وہ ٹرائنگل میٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو بچہ پرورش ہی نہیں پائے گا اور اس میں کوئی وہ تبدیلی ہم نہیں دیکھ پائیں گے اگر آپ اور ہم دونوں پیرنٹ بن کے نہ سوچیں. تو آپ یوں سمجھنے والا نارملی یہ ہوتا ہے فادر اور مدر گھر بن جاتا ہے. اب فادر مدر ایک ہو گئے اور اسکول یہ دوسرا بنتا ہے. اب یہ بچہ یوں آ گیا تو سمجھ لو آپ ایک پیرنٹ ہیں, دوسرا پیرنٹ ہم ہیں. اگر ہم دونوں الگ الگ کشتی میں چلیں گے تو بچہ ایک پاؤں اس کشتی میں اور ایک پاؤں اس کشتی میں ہوگا اور بچہ جو ہے وہ کنفیوزڈ لائف گزارے گا. یہ بہت ضروری ہے. ابھی اس وقت آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے, اس کو اس وقت ابھی ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. ابھی تو وہ دیکھیں محبت تو پیار دے گا, وہ اس کی طرف چلا جائے گا. اگر کہ ہم نے اس کو بہت پیار دے دیا جو کہ ہم دیں گے انشاءاللہ, تو ہم جو بھی اس کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے وہ اس کو ٹرسٹ کرے گا, کیونکہ وہ اپنے ٹیچر سے ودن 6 months آپ دیکھیے گا اس کو کتنی محبت ہو جائے گی اپنے ٹیچر سے, اپنے اسکول سے, کہ بچے یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے. اب ایسے میں ٹیچر کے ہاتھ میں بہت پاور آ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ میرا ہر بات مان رہا ہے. تو ٹیچر کے اوپر بہت ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب میں جو بھی اس کو سکھاؤں گی وہ میری بات کو مانے گا. اب اگر ٹیچر نے یہ سکھا دیا کہ بیٹا پان جو ہے کھانا وہ بہت برا ہے باڈی کے لیے, اور یہ ایک قسم کا نشہ ہے اور یہ ایک غلط عادت ہے, کوئی بھی چیز اس قسم کی اس کی عمر کے لحاظ سے اگر سمجھا دی گئی, لیٹس امیجن KG تک پہنچ گیا اور اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ پان یا سپاری کھانے سے کینسر ہوتا ہے, یہ اویئرنیس ہمارے 5 سال کے بچے کو آ جاتی ہے, تو وہ ہم پہ یقین کرے گا اس لیے کہ اس کا اور ہمارا ٹرسٹ کا رشتہ بن چکا ہے. اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے کبھی بھی مجھے ہارم نہیں کرے گی, یہ میرا خیال رکھتی ہیں, مجھ سے سچ بولتی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتی. تو ایک ٹرسٹ کا رشتہ بن جاتا ہے. پھر جب وہ گھر جاتا ہے اور وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ امی ابو, اسپیشلی امی ابو, جب دادی دادا چاچا چاچی یا کوئی اور وہ چیز کر رہے ہوں جو کہ اسکول میں منع ہے, تو ماں باپ اس بات کو سنبھال سکتے ہیں. ماں باپ اس بات کو یہ کہہ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے چاچو کے لیے, ہم دادی کے لیے دعا کریں گے, آپ پیار سے دادی کو سمجھائیں. لیکن اگر ماں باپ کریں گے تو بچہ جو ہے وہ 2 کشتی میں سوار چلے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بچہ ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے, اپنی ماں سے اپنے ابو سے اتنا پیار کرتا ہے, بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے. اب ایک نیا بھروسے کا رشتہ شروع ہو گیا ٹیچر کے ساتھ. اب وہ یہ سوچے گا کہ میری ٹیچر صحیح بول رہی ہے یا میرے امی ابو جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. بھلے وہ بول کچھ نہیں رہے مگر وہ رول ماڈل وہی کر رہے ہیں جس بات کو ہم منع کر رہے ہیں. میرے کوڈ آف ایتھکس کی کتاب منگالیں گی تو اس کا دماغ جو ہے وہ خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. جو میری ٹیچر جو کہ میری بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز ہیں, جن سے مجھے محبت ہے, جو میرا خیال کرتی ہیں, جو مجھے چوٹ نہیں لگنے دیتی, وہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹتی, وہ میری بے عزتی کبھی نہیں کرتی اور میرا ہر کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں, وہ تو کہتی ہیں کہ یہ غلط چیز ہے. لیکن میرے ابو کے منہ میں تو ہر وقت پان ہوتا ہے. تو پھر یا تو میرے ابو صحیح ہیں یا میری ٹیچر صحیح ہیں. تو ایک ٹائم آتا ہے, ایک ایج آتی ہے جس میں بچے کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کس کے پیچھے چلوں. تو اگر تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر اس کو ہدایت دے دی اور وہ خیر کے راستے پہ چل پڑا, جو کہ شاید دل سے آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ چلے, تو پھر وہ آپ کو بری نظر سے دیکھنے لگے گا اور ٹیچر کے پیچھے چل پڑے گا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سلولی جب وہ بچہ 10 سال کا 12 سال کا ہوگا تو آپ کو اس کے مزاج میں بدتمیزی محسوس ہوگی. لیکن میں آپ کو بہت دور اندیشی, آپ کا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے لیکن یہ وقت پتہ بھی نہیں چلے گا بچے آپ ایسے 10-12 سال ہو جائیں گے, اور پھر آپ کہو گے یہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا, یہ میری بات نہیں مانتا,
اور میں نے یہ تک کچھ پیرنٹس کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ اس سے تو اچھا تھا تم کو پڑھاتے ہی نہیں. مطلب اپنی غلطیوں کو ماننے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں تعلیم نے اس کو خراب کیا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی اسمارٹ سمجھنے لگا ہے. تو اسمارٹ ہے، سمجھے گا کیا، آپ ہی کا بچہ ہے، اسمارٹ ہے اور اس کو صحیح باتیں پتہ چل گئی ہیں، تو اب وہ آپ سے کویشچن پوچھے گا. تو پہلی بات میں امید کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی یہاں سائن کیے ہیں، ہمارے ساتھ سگنیچرز کیے ہیں، سگنیچر کی اہمیت، ہاتھ سے سائن کرنے کی اہمیت بالکل ایک وعدے کی طرح ہے، وعدہ ہی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں سگنیچر کی اہمیت بچپن سے بچے کو نہیں سکھائی جاتی. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جب نکاح نامہ پہ لڑکا اور لڑکی سائن کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سائن میں کر رہی ہوں. وہ 17 سال کی 16 سال کی لڑکی جب نکاح نامہ پہ سائن کرتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میں کر رہی ہوں سائن، اس کا مطلب میں ذمہ دار ہوں. وہ تو کہتی ہے میرے ماں باپ نے کی ہے شادی، اس لیے کہ ماں باپ اس کو کہتے ہیں سائن کر دو، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہیں پسند ہو، چاہے تم ریڈی ہو یا نہیں ریڈی ہو، چاہے تمہارا دل ہے یا نہیں ہے. وہ تو ماں باپ کی خاطر سائن کرتی ہے. جب ہم بچپن سے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم سائن کر رہے ہو کسی اور کی خاطر، تو پھر وہ اس کی پاسباری نہیں رکھتا. اگر کہ آپ نے جو بھی سائن ہمارے ساتھ کیا ہے، پان گٹکے کے اوپر، نفیسہ فورمز میں پابندی سے آنے کے اوپر، ہائیجین کے اوپر، جو بھی چیزیں آپ نے بک جو پڑھی اس دن ان کے ساتھ، آپ نے اس کے پیچھے سائن کیا، ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا دی. تو اگر آپ نے سائن صرف اس لیے کیا ہے کہ میم کہہ رہی ہیں، پھر یہ وہی والی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے سائن اس لیے کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، کوئی بات نہیں، اس میں سے 4 چیزیں ہم میں ہیں یا تھیں یا میرے گھرانے میں ہیں، لیکن اب ٹائم آ گیا ہے چینج ہونے کا. اگر کہیں سے تو چینج آئے گا، کہاں سے آئے گا چینج؟ اگر ہم سب یہی کہتے رہے کہ میں نہیں وہ کرے گا چینج، میں نہیں وہ کرے گا چینج، تو پھر کبھی بھی چینج نہیں آئے گا. آپ کے بچے چینج میکرز بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اتنی کسی عمر سے بنیں گے. جب وہ جا کے پیاری پیاری سی توتلی زبان میں کسی کو کہتے ہیں نا آپ پانی نہیں کھائیں آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کو کچھ ہو گیا. تو ایک دادا میرے پاس آئے تھے، بہت رو رہے تھے، اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ کے بچے نے مجھے آ کے کہا اگر آپ مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گا. اس طرح کی کوئی بات نہیں، مجھے الفاظ ایگزیکٹلی آ کے تو رو رہے تھے کہ آپ یہ کھائیں گے نا تو پھر آپ کو کینسر ہو جائے گا، پھر آپ مر جائیں گے. تو اسٹریٹ فارورڈ بچے تو اسٹریٹ بات کرتے ہیں نا، آپ مر جائیں گے تو میں بھی مر جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنا وہ نکالا، انہوں نے ان کی جیب میں گٹکا وغیرہ تھا، انہوں نے وہ نکالا، انہوں نے کہا کہ میرے سے تو آپ نے سائن نہیں لی ہے، میرے بیٹے سے اور میری بہو سے لی ہے، لیکن یہ میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، اور آج سے بس مجھے بھلے جو بھی ہو، سر میں درد ہو، کچھ بھی ہو، یہ بہت پرانی بات میں بتا رہی ہوں، جب ہم کرن میں تھے، بس ان کا وہ کہہ دینا میرے لیے ایک ان کی زبان ہے نا. اور میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ یہ والی عمر کے لوگ ہیں جو گھروں میں ہمارے دادا دادی نانا نانی، ان کی زبان ہماری سائنس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ بولا ہے تو بس یہ میں نے کرنا ہے. اور ہم جو اس ایج کے لوگ جو آئے ہیں اس جنریشن کے، ان کے لیے ان کی سائن بھی کوئی معنی نہیں رہتے. کمپنیز میں جا کے جابس کرتے ہیں، ہم سائن کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جب ریزائن کریں گے تو 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دے کر ریزائن کریں گے، لیکن وہ سائن ان کے لیے معنی نہیں کرتی، وہ ایسی چھوٹی چلے جاتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، ہمیں پورا ہمارے نیشن کا کلچر نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو یا اوتھ کو یا پرومس کو یا سائن کو اہمیت نہیں دی. اور اس کے پیچھے یہ سارے وجوہات ہیں کہ بچپن سے بچوں کو کبھی نہیں یہ ہم نے سکھایا کہ بیٹا جب تم یہ بات کہہ رہے ہو تو یہ ایک اوتھ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. آپ نے ایسے ہی چلتے ہوئے نہ دانستہ بغیر سوچے سمجھے بچے کو کہہ دیا بیٹا یہ جلدی سے کام کر لو، پھر میں آپ کو جو ہے وہ نیچے لے جاؤں گا چکر دلانے. بچے نے کام کرنا شروع کیا، اس کو 2 گھنٹے لگ گئے، آپ کو کسی نے کال کر دیا، آپ دوست کے پاس چلے گئے. کھٹ سے اس کے دماغ میں کیلکولیشن آ جاتی ہے کہ اب وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور جب یاد آپ کو آئے گا تو آپ اس کو سوری بھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے یار یہ بھی بھول گیا ہے. اس چیز کو سوری کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ بیٹا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں بھول گیا، آئی ایم سو سوری، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اس سے وہ بچہ سیکھتا ہے کہ میرے پاس بھی غلطی کرنے کی گنجائش ہے،
میں بھی سوری کر سکتا ہوں. تو یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے وعدہ خلافی. تو اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے. آپ نے جو بھی ہم سے وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے ٹوٹے نا. آپ کو کہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہا, ہم نے اس کو جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری وائف جو ہے, یا آپ نے کہا میں نے جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیا تھا میں سارے نفیسہ فورم اٹینڈ کروں گی, اور میں اب جو ہے وہ نکل ہی نہیں پا رہی, میں نہیں کر پائی, تو آپ کو من کا سامنا ہے. یہ نہیں کہ چپکے چپکے ایبسنس لگتی جا رہی ہے. آپ کو آ کے ان سے بات کرنی ہے کہ اب میں پورا نہیں کر پائی. پھر یہ ہماری ڈسکریشن ہوگی یا ہمارے پاس فیصلہ ہوگا کہ ہم کیا فیصلہ کریں. کیونکہ میرا پروگرام, کرن کا پروگرام ادھورا ہے, مدر چائلڈ پروگرام ہے. آپ کہیں بھی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھیں گے یہ پروگرام مدر چائلڈ پروگرام ہے, چائلڈ پروگرام نہیں ہے. تو اگر مدر نکال دو تو یہ کرن ہی نہیں ہے. پھر آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں وہ بہتر ہوگا. پھر یہ جگہ اس کے لیے چھوڑ دیں جو مدر اور چائلڈ پڑھنے کو تیار ہے. اور پڑھائی جو ہے وہ لکھنا پڑھنے والی پڑھائی ہمارے پاس نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہماری مدرس میں ہر قسم کی مدرس ہیں. جو کبھی نہیں اسکول گئی وہ بھی ہیں, ماسٹرس کی بھی مدرس بھی ہیں, اور اب الحمدللہ ہمارے پاس ایم فل کی بھی مدرس بھی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں, نہیں, یہ اویئرنیس کے نان فارمل ایجوکیشن کی کلاسز ہوتی ہیں. اینڈ آپ بلیو کریں کہ, اور یہاں پہ جو مدرس ہماری پرانی ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ رہ چکی ہیں, اگر ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں نا, وہ بھی یہ آ کے کہتی ہیں جو ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں وہ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. دیئر اویئرنیس 21st century skills. آپ کا بچہ 1945 میں بڑا نہیں ہوگا, 2055 میں بڑا ہوگا. کیا آپ آنکھیں بند کر کے 2055 کو امیجن کر پا رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ دونوں نے میڈیٹیشن کی ہے, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میں, کہ چلو بچے سوئے ہوئے آ جاؤ ابھی ہم نا آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہم بالکل 5 منٹ جو ہے نا اپنے آنکھوں کے سامنے فینٹیزی ایک مووی لے کر آئیں گے کہ 2050 میں دنیا کیسی ہوگی. پھر 5 منٹ بعد ہم آنکھیں کھولیں گے اور ایک دوسرے سے سنیں گے, کیا تم جس زمانے کو دیکھ رہی ہو 2050 کا, کیا وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پتہ چلا آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, آپ کی وائف کچھ اور دیکھ رہی ہے, بچہ اس ماں باپ کے نیچے پل رہا ہے جن دونوں کا ویژن الگ ہے, تو کدھر جائے گا؟ کیا پتا آپ اس 5 منٹ میں امیجن کرنے کے قابل ہی نہ ہو. آپ کہیں میں تو سوچ بھی نہیں پا رہا کہ 2050 میں کیا ہوگی لائف. بچے کو ہم بولے جا رہے ہیں بیٹا پائلٹ بنو گے, بیٹا پائلٹ بنو گے, یا وہ کسی اپنے چاچو یا کسی سے بہت امپریسڈ ہے, اپنے ابو کے کسی دوست سے امپریسڈ ہے, میں ایروپلین چڑھاؤں گا, بیٹا وہ دیکھو ایروپلین پائلٹ بنو گے. کیا 2050 میں پائلٹس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. آبسلیٹ, جیسے آج پوسٹ مین آبسلیٹ, ای میل ہوتی ہے, ختم ہو چکا ہوگا. نیچے سے انجینئرز جو ہے وہ ڈرون کے تھرو چلا رہے ہوں گے, نان پائلٹ ایروپلینس چلیں گے. تو بچے کو بہتر ہے کہ آپ اے آئی کی طرف یا کمپیوٹر کی طرف دیکھیں. یہ تو میں کہہ رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں آپ خود سوچیں کہ اس زمانے میں کیا چیزیں ہوں گی جس کی ضرورت ہوگی ہمیں. ہم تو ابھی تک یہی سوچ پا رہے ہیں کہ روبوٹس بہت زیادہ آ چکے ہوں گے, اے آئی آ چکا ہوگا. اگر آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ابھی سے ہی آ گئی ہے, کہ ہمارا فون یا ہماری مائک یہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. مگر اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنا زیادہ ہوگا کہ انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. 15 سال پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو, میرا شاید شروع میں بنا ہی تھا. میں یو ایس گئی تھی, نیو جرسی میں ہرشیز کا نام سنا ہے آپ نے؟ چاکلیٹس, دنیا کی سب سے فیمس ہرشیز کسز آتی ہیں جو چھوٹی والی, اس کی چاکلیٹ سب سے زیادہ فیمس ہے. میری آواز پیچھے تک آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ جن کے ساتھ ہم تھے انہوں نے کہا کہ ہرشیز کی فیکٹریز دیکھنی ہے. میں نے کہا میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, میرے بچے اب گریجویٹ ہو گئے, وہ چھوٹے تھے. انہوں نے کہا ہرشیز کی فیکٹری چلتے ہیں, چاکلیٹ کا بڑا شوق. ہم گئے ہرشیز کی فیکٹری دیکھنے کے لیے. دنیا کی چاکلیٹ کی لنٹ اور ہرشیز بگیسٹ فیکٹریز ہیں. پوری دنیا کا چاکلیٹ کا جو کاروبار ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, دونوں کے ہاتھ میں. تو ہم وہاں جب فیکٹری گئے تو وہاں ہمیں ایک کمرے میں لے کے گئے, جو کمرے کا سائز نہیں, اسٹیج سے بھی چھوٹا, یعنی اسٹیج کا آدھا کرتے ہیں آپ. یہ جتنا پارٹ ہے نا اتنا کمرہ تھا, اور اس کی 3 دیواریں تھیں اور سامنے کانچ تھا, پورا گلاس تھا. اس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ 2 لوگوں کے سامنے بٹنز, یہ لائٹیں, یہ وہ, ایک پورا ایک کمپیوٹر سسٹم لگا ہوا تھا. وہ ہماری طرف انہوں نے وہاں سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. جب ہم کمرے میں آئے
تو وہ جو ہمیں لیڈ کر رہا تھا اس نے کہا آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کے ہیڈ فونس لگے ہوئے تھے، ان کو کچھ سمجھ وہ سن بھی نہیں رہے تھے ہمیں. سامنے گلاس میں سے انہوں نے کہا گلاس میں سے دیکھیں، سامنے گلاس میں سے ہمیں فیکٹری نظر آ رہی تھی جو کہ جہاں تک آنکھیں جا رہی تھی نا میری، ایسے لگا تھا کہ میں سمندر پہ کھڑی ہوں اور آپ سمندر پہ نہیں دیکھتے، سمندر جائے جا رہا ہے اور ایک ہورائزن ہوتا ہے. ہورائزن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آسمان اور پانی ملتا ہوا دکھتا ہے، وہ دھوکا ہے نظروں کا. آپ اس کے پاس قریب جاتے جائیں تو وہ دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ دنیا گول ہے، گول ہونے کی وجہ سے یہ ملتا ہے. اس کو ہورائزن کہتے ہیں. یہ بیسٹ طریقہ ہے بچے کو بتانے کے لیے کہ دنیا گول کیسے ہے دنیا گول. پہلا وہاں سے کھڑے ہو کے جو میں نے دیکھا تو مجھے اس کو کیسے لگا میں ہورائزن کو دیکھ رہی ہوں. جیسے جہاں تک نظر جا رہی ہے نا وہاں تک وہ مشینیں. ایک انسان نہیں تھا اندر، ایک ہیومن بھی نہیں تھا اندر. کھچ 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 پیسز اور مشینز اور چاکلیٹس اور وہ دو لوگ وہ پوری فیکٹری کو سنبھال رہے. اب آپ مجھے بتائیں دو لوگوں کی تنخواہ کیا ہوتی؟ اگر یہ پاکستان میں فیکٹری ہوتی تو کم از کم 1500 لیبر ہوتا، اور 1500 لیبر کو 20-20 ہزار ماہانہ تنخواہ مل رہی ہوتی. پھر مینیجرز ہوتے، پھر جی ایمز ہوتے، پھر سی اوز ہوتے. دو لوگ اس پوری چیز اس کی ان دو لوگوں کی نالج بیس کیا ہوگی. اور یہ میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کیا پڑھا ہوگا، ان کی کیا ویلیو ہوگی. اگر وہ جو کمپنی کا جو ہیڈ ہے جب اس نے وہ دو لوگوں کے لیے ایچ آر کے تھرو جب انٹرویوز کیا ہوں گے، اس نے کیا دیکھا ہوگا ان دو لوگوں نے. کیا ہم اپنے بچوں کو ان دو لوگوں جیسا بنا سکتے ہیں؟ ہزاروں انٹرویوز میں سے میرا بچہ وہ کلیئر کرے. اس کے پاس کون سے ہنر ہونے چاہیے کہ وہ اکیلا جو ہے وہ 1500 لوگوں کا کام آرام سے اے سی والے کمرے میں بیٹھے رہا ہے. ٹاپک نہیں، ذہنی تبدیلی ہے. اور اس سے جو پروڈکشن نکل رہی ہے وہ پروڈکشن بلینس کی ہے. تو کہتے ہیں 21st سینچری اسکلس. اگر آپ 21st سینچری پیرنٹ بن کے نہیں سوچیں گے تو آپ اپنے بچے کو 22nd سینچری کے لیے تیار نہیں کریں. اور جیسے پوسٹ مین آبسلیٹ ہو گیا ہے، ہمارے بچے بھی آبسلیٹ ہو جائیں گے. ہاتھ میں ڈگری لے کے چل رہے ہوں گے، چوکیدار کی نوکری نہیں ملے گی. ہم تعلیم نوکری کے لیے نہیں جاتے تعلیم حاصل کرنے. لیکن یہ بات میں آپ کو ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھا رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کسی سے بھی یہ بات کہو کہ آپ اچھی اسکول میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا ریزن ہے آپ اچھی اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں. میرے پیرنٹس نہیں، جو میرے پیرنٹس ہیں وہ تو اب بڑے چلاک ہو گئے، یہ بولتے ہیں اچھا انسان بنانے کے لیے. تو پتہ ہے میں ان کو یہ بول دوں گی. لیکن جو نیو ہوتے ہیں، نیو بیس جس کو کہتے ہیں، نیو بیس سے جب بھی میں پوچھتی ہوں تو ان کا زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو زندگی ہم نے قسمہ کرسی میں گزاری ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے گزارے. ان کی زندگی نہ اچھی ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، مطلب بات جا کے اینڈ ہوتی ہے اچھی نوکری ہو. نوکری کیوں ہو؟ میں تو یہ کہتی ہوں نوکری ہی کیوں ہو، انٹرپرینیور کیوں نہیں، اپنا بزنس کیوں نہیں، اپنا کام کیوں نہیں. اور اگر نوکری کرے تو پھر نوکری کرے تو ایسی کرے جیسے وہ دو لوگ ہیں، پھر تو فائدہ ہے. تو یہ تو اب آگے جو زمانہ جا رہا ہے انٹرپرینیورشپ کا زمانہ ہے. آپ کا یہ جو 3 سال کا جو 2.5 سال کا بچہ ہے اس کو ابھی سے آپ انٹرپرینیور کی طرح دیکھیں اور اس کو یہ لفظ بولیں، یہ کان میں جائیں گے اس کے لفظ. دیکھیں نا کبھی کبھار آپ ایک چھوٹا بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور آگے نا کوئی بری لینگویج کچھ اس طرح کا آپ کو گالی دے دیتا ہے، کوئی گندا لفظ بول دیتا ہے. ہم پیرنٹ کو بلا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے سنا ہے، ہم کنسرن ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کہاں سے آتا ہے. ماں باپ جو ہے فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ڈیفینسو سمجھتے کہ جیسے آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم دونوں کو مل کے سولوشن نکالنا ہے. تو آپ ڈیفینسو ہونے کی بجائے کہیں اچھا یہ بولا ہے، چلیے ذرا ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ ہم دونوں نے یہ لفظ بولتے ہیں، ہم دونوں نے یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ آواز اس کے کان میں گئی کہاں سے. تو ایسے پیرنٹس کے ساتھ مل کے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ 2-3 دن لگاتے ہیں، پھر وہ فادر یوزلی فادر بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز ہے جو اس کے کان میں جا رہی ہے اور وہ جا کر کان سے گزر کے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چھپ جاتی ہے.
اور پھر جب وہ اس کا دماغ ریڈی ہوتا ہے اسپنج کی طرح ہے نا مائنڈ، جب وہ نچڑتا ہے تو جو اس میں اسپنج میں تھا اگر پانی میں ڈالا ہے اسپنج تو پانی نکلے گا، گندے پانی میں ڈالا ہے تو گندا پانی نکلے گا، روح افزا میں ڈبویا ہے تو روح افزا ہی نکلے گا، کچھ اور تو نہیں نکلے گا نا. تو وہ جب اسپنج یوں ہوتا ہے تو الفاظ منہ سے وہی نکلتے ہیں جو کان میں گئے تھے. اب ضروری نہیں ہے کہ باتیں بچے سے ہی ہو رہی ہوں، وہ جو اس نے اپنے انوائرمنٹ میں آوازیں سنی ہیں وہ کوئی اور دو لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن اس کے کان میں آواز گئی. اس وقت آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ سن مجھے رہے ہیں لیکن آوازیں آپ کے کان میں پنکھے کی بھی جا رہی ہیں، کچھ اور پیچھے سلوک سلوک ہو رہا ہے، وہ کچھ کھیل رہے ہیں کسی چیز، وہ بھی آواز میرے کان میں جا رہی ہے لیکن میری اٹینشن اس پہ نہیں ہے. اٹینشن پنکھے پہ نہیں ہے، اٹینشن آپ کی میری بات پر ہے، میری اٹینشن آپ پہ ہے. لیکن میرا دماغ جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا وہ ساری آوازوں کو چھاپتا ہے. کانشیس مائنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا کانشیس مائنڈ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر سب کانشیس مائنڈ میں جو آوازیں باہر سے آ رہی ہیں وہ آپ کے دماغ پہ چھپ رہی ہیں. تو اگر اس وقت پیچھے سے کہیں کسی مسجد میں اذان ہونے لگے اور لیٹس امیجن یہ کرن فاؤنڈیشن نہیں ہے اور یہ کوئی ایلیٹ اسکول ہے جہاں اذان پہ خاموش نہیں ہوتے، تو آپ میری ہی بات کو سنتے رہیں گے نا، اذان پیچھے چل رہی ہوگی تو آپ کا کانشیس مائنڈ میری بات کو سن رہا ہوگا لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ وہ اذان میں چھپ رہی ہے. بچے کا دماغ کا بچہ چھوٹا 7 سال کی عمر تک کا بچہ، اس کا سب کانشیس مائنڈ اس کے کانشیس مائنڈ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارا کانشیس مائنڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور سب کانشیس مائنڈ لاک ہو جاتا ہے. پھر سب کانشیس مائنڈ صرف استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، جو بھی آپ کی بچپن میں آپ کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کبھی نہ کبھی نکلے گی باہر. 7 سال تک، 8 سال تک، 9 سال تک، 5 سال تک، یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو بھی آپ نے بچپن میں سنی ہے زبان یا بری زبان مطلب الفاظ یا آوازیں، کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ نے سنی ہے وہ آپ کے یہاں چھپی ہوئی ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو ریفائن کر دیا، آپ اچھی کالج چلے گئے، آپ نے احساس ہو گیا، آپ نے کہا نہیں یار میرا بچپن ایسی جگہ پہ گزرا ہے جہاں لوگ گاڑی کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے لیکن میں نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے، آپ نہیں دیتے، آپ بڑے ہوتے گئے آپ کے اوپر کوئی واقعہ پیش آیا جہاں آپ کو ڈپریشن ہو، جہاں آپ کو غصہ آیا، آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے ایک گاڑی نکلے گی آپ کے منہ سے، آپ نے یہ کہاں سے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا آپ نے کس سے سیکھی ہے. اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. اسی لیے جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہم سب ایک دوسرے سے الگ ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب کا بچپن الگ ہے، ہم سب کا سب کانشیس مائنڈ الگ ہے. تو اس وقت میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں آپ کے کانشیس مائنڈ کو کیپچر کر رہی ہوں اور آپ کا بھی کانشیس مائنڈ کھلا ہوا ہے میری بات کو سن رہے ہیں. لیکن میری بات کو سب ایک طرح سن رہے ہیں یا میں ان سے کچھ اور کہہ رہی ہوں، آپ سے کچھ اور کہہ رہی ہوں. میں ایسا کر بھی نہیں سکتی، میں ایک وقت میں 2 باتیں نہیں کر سکتی. جو میں لفظ بول رہی ہوں سب کو وہی لفظ سنائی دے رہے ہیں یا ایسا ہے کہ کسی کو کچھ اور لفظ سنائی دے رہا ہے؟ ایک ہی لفظ سنائی دے رہا ہے لیکن سب جانے اس کے اوپر ایکٹ الگ طریقے سے کریں. کیوں؟ کیونکہ میری انفارمیشن آپ کے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں جائے گی. سب کانشیس مائنڈ آپ کو بولے گا چھوڑے یار سنو ایک کان سے اڑاؤ، دوسرے کا بولے گا صحیح کیے نہیں بھائی احساس ہو گیا آج سے نہیں. کسی کا سب کانشیس مائنڈ بولے گا وائف کے ساتھ بیٹھو ہم دونوں نے مل کے سنا ہے، ذرا ہم دونوں ساتھ بیٹھے تمہیں کیا سمجھ آیا، تمہیں کیا سمجھ آیا، پتہ چلا دونوں کو سمجھ ہی الگ آیا کیونکہ دونوں کا سب کانشیس مائنڈ الگ ہے، آپ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں. اس نے وائف نے میری بات کو سن کر کچھ اور ایکشن لیا بچے کے ساتھ، شوہر نے میری بات کو سن کر یا باپ نے میری بات کو سن کر اپنے بچے کے ساتھ الگ ایکشن لیا. بچہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ٹینس کھیلتے ہوئے دیکھا ہے آڈینس کو کیسے کرتے ہیں، آڈینس کو دیکھے گا جو آڈینس ٹینس دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کی گردن یہاں سے بچہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بچے کو کوشش کریں کہ بچے کا فوکس نا دونوں ٹوگیدرنس میں نظر آئے اور اسی ٹوگیدرنس میں آپ دونوں آگے کھڑے ہم آپ کے پیچھے کھڑے، ہم کہیں اور نہ ہوں. تو آپ ہمارے پاس خود چل کر آئے ہیں، ہم آپ کو زبردستی نہیں لائے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے ہم تو نہیں گئے آپ کو آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. آپ خود آئے
لائن میں لگے، اتنی تکلیف اٹھائی جس سے مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی دوسرا سولوشن ہی نہیں پتا. یہاں پہ لوگ آن لائن ہیں نہیں، ورنہ ہم آن لائن فارمس فل کرا دیتے. اگر ہم آن لائن سسٹم بنا دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ تو صرف وہی لوگ فارم فل کریں گے جو آن لائن جا سکتے ہیں، اور جو اصل در حقیقت ضرورت مند ہے وہ بیچارہ آگے ہی نہیں ہے، جس کو آتا ہی نہیں استعمال کرنا. تو ہمارے پاس تو وہ ابھی چلے گا نہیں. آپ کے بچے جب تک بڑے ہو جائیں گے نا کہ آن لائن سسٹم ہمارے پاس بھی آ جائے گا. ہم 200 سال پیچھے ہیں پوری دنیا سے. کوشش کریں کہ ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں وہاں، لیکن وہ آپ لوگ بہت بڑا رول ادا کریں گے اگر آپ اپنے دماغ کو ری وائر کریں. سب کانشیس مائنڈ میں آپ کے پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ بار بار آپ کو بولیں گی نہیں نہیں ایسا کرو گے تو غلط ہو جائے گا. اگر اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ دوستی کر لو گے پیچھے سے آواز آئے گی تو وہ فری ہو جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے. تمہارے باپ نے تو تم کو تھپڑیں بھی ماری ہیں، تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، تم تو صحیح ہے. اب تم تھپڑ مارتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ پیچھے سے کہیں سے، کیونکہ آپ کی پرانی سب وہ بنی ہوئی ہے کہ میرے ابو نے تو مجھے اتنی سزائیں دی ہے، میں کون سا خراب ہو گیا. یہ تو سب کہتے ہیں، ہم نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں، ہمیں ٹیچرس نے بڑی سزائیں دی ہیں، ہم بھی تو ٹھیک ٹھاک ہی نکل گئے. یہ تو آپ بول رہے ہو نا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو، کسی اور سے پوچھو ہم کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں ایز اے نیشن. آپ اور میں سب مل کر ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب ریڈ لائٹ سے اورنج ہوتی ہے اور پیچھے سے پیپ 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 ہے، میں مڑ کے ان کو دیکھی، میں نے کہا بھی اورنج ہے. اتنا سا بھی صبر یا فالس کا بٹن نہیں ہے، یہ چلے گی گاڑی ویٹ. تو پہلے تو مانیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، ہم مانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو یہ بھی اتنی دیر میں نے آپ کو 3-4 چیزیں کور کی. ایک تو خاص باری ہے اپنی زبان کی، اپنے سگنیچرس کو اپنا وعدہ سمجھنا. اگر آپ نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں بک کے تھرو اور ایڈمیشن کے وقت انٹرویوز کے تھرو، ان میں سے کسی بھی چیز سے اگر آپ پھریں گے تو ہمارے پاس جو پالیسی بنی ہوئی ہے پھرنے والوں کے لیے، وہ ہمیں پالیسی نکالنی پڑے گی. پھر ہم مطلب اسکول مینجمنٹ الزام نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ آپ خود آئے ہیں ہمارے پاس چل کے، ہم آپ کو زبردستی نہیں لائیں گے. ہماری اسکول کمپلیکس ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ڈیمانڈنگ ہے. یس ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وقت آ گیا ہے بدلنے کا. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا یہ نہیں چلے گا والی چیز کو ختم کرنا ہے. ہر چیز میں چلے گا نہیں ہوگا، یعنی اب چیزوں کو صحیح کرنا ہے. اگر اس جگہ پر اگر ایک کچرا ادھر پڑا ہوا ہے اور باقی پورا کمرہ صاف ہے، اور مجھے میری ٹیچر آ کے کہیں میم کیا اتنی سی بات پہ آپ ڈانٹ رہی ہیں، یہ بھی تو دیکھیں چلے گا نا. ایک اتنا سا نہیں چلے گا، ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس. وی ہیو ٹو ریچ پاور ایکسلنس ناؤ، کیونکہ ہم نے وہ اسٹیپ مس کر دیا ہے سلو ٹھیک ہونے کا. اگر سلو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ایک اور جنریشن جائے گی ہاتھ سے. یو ڈونٹ ہیو ٹائم. یو پیپل ہیو ٹو بی دا چینج میکرز. آپ کے بچے 5 سال کی عمر سے بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جو پہلی چیز ہمارے پری اسکول میں سکھائی جاتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اور وہ ہمارے ایتھکس کا حصہ ہے، وہ ہے ہاؤ ٹو میک دا رائٹ چوائسز. آپ بھی اپنے بچوں کو جو پہلی چیز سکھائیں وہ سکھائیں ہاؤ ٹو میک دا رائٹ چوائسز. بیٹا یہ تمہارے سامنے 4 چیزیں پڑی ہیں، تم کیا سلیکٹ کرو گے؟ MCQ، ہر چیز میں MCQ کرانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کے لیے چوز کر لیتے ہیں پہلے سے. کہیں جا رہے ہیں کپڑے پہلے سے مما نے نکال کے رکھ دیے. میں بچوں کو پوچھتی ہوں کبھی بیٹا آپ نے ریڈ شوز پہنے؟ واو بیوٹیفل. کیوں پہنے آج ریڈ شوز؟ مما نے بولا تھا. اس کا اپنا ذہن نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریڈ از مائی فیوریٹ کلر، میں نے چوز کیا. اس کو چوائس دے، اس کو ہارٹ میں ڈیسیشن پاور دے. اس 2 سال کے بچے کی بات بتا رہی ہوں، 3 سال کے. آپ نے انگریزوں کے دیکھا ہوگا کہ جو پلیٹ ہوتی ہے بچوں کو کھانا جب وہ دیتے ہیں تو اس پلیٹ کے اندر مٹر، بینس، رائس، چکن کا ایک پیس، کبھی دیکھیں انگریز کا کھانا دیکھا ہے؟ اور وہ پلیٹ سامنے رکھی ہے. بچہ چوز کرتا ہے میں پہلے مٹر کھاؤں، گاجر کھاؤں. یہ میں 2 سال 2.5 سال. ہماری ماں کیا کرتی ہے، آلو اٹھایا، چاول اٹھایا، بھوسا سب مکس کر دیا، اسے یا تو بال بنا دیے یا منہ کھولو کھٹ. بچے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس میں کیا ہے. جو وہ کہتی ہے کہ یہ کون بھائی کرے گا حیصل،
کہ بھائی اب انتظار کرو, وہ تو اتنا ٹائم لگائے گا, گھنٹہ لگائے گا, کھیلے گا اس کے ساتھ, مٹر سے آنکھیں بنائے گا, گاجر سے ناک بنائے گا, پھر آپ بولے گا میں پہلے ناک کھا رہا ہوں, پھر میں آنکھ کھا رہا ہوں. تو اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ میرے 4 اور بچے ہیں جن کو مجھے دیکھنا ہے. تو ہمارا کھانا ایسا ہوتا ہے, صحیح بول رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے بھی ایسا ہی کھایا. تو ہم خود ہی اپنے دماغ میں ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ مما نے جو ابھی مجھے کھلایا اس میں تھا کیا. دوائی پلانی ہے بچے کو, بچے سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنی, بیٹا آپ کو نزلہ ہے, آپ کو یہ ہو رہا ہے, تو ہم آپ کو دوائی پلا رہے ہیں, دوائی سے ٹھیک ہو جائے. بچہ اٹھا بھاگ گیا, میری بھی نہیں کڑوی ہے. پھر اس کو منایا, تو چلیے آپ کو میں بتاتی ہوں, جب یہ دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں کتنا ہیلدی تھا, اس کو اتنے زیادہ ڈائریا ہوا تو دیکھیں کتنا ویک ہو گیا. پھر جب ڈائریا ہو جائے گا تو آپ اسکول نہیں جا سکیں گے, اس کی جو پسند کی چیزیں ہیں وہ بتائیں. بس یہ تھوڑا سا ہے آپ نے, ارے اتنا ٹائم کس کے پاس ہے, پکڑو ٹانگ کے نیچے ڈالو, ٹانگ اوپر سے رکھو, ناک بند کرو, میں ڈالو. پھر وہ مائیں کہتی ہیں دیکھا کتنا ٹائم بچایا میں نے میم, آپ بے وجہ کریں گی. نو ڈیسیشن پاور, زیرو. ڈے 1 سے ہم نے بچے کو بتا دیا تمہارا ڈیسیشن کچھ بھی نہیں, سارا ڈیسیشن نہیں, مطلب آئی ایم یور اونر. پیرنٹس اونرس ہیں بچوں کے, ڈو یو اون ہے. جو باقی دونوں چھوٹے ہیں وہ بولتے کیوں امی, وہ کیوں امی بچے. میرا بڑا والا جو ہے وہ کہتا ہے بس اپنی نہیں کہتی آپ جی امی, میں تو جی امی. آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا بچہ جی امی. وہ جی امی بچے سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے, اس لیے کہ ان میں وہ ہمت ہی نہیں ہوتی اپنے ماں باپ سے سوال پوچھنے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سیلف ہارم کرتے ہیں. وہ آپ کو ہارم نہیں کر سکتے, وہ کسی اور کو ہارم نہیں کر سکتے, وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دے سکتے, تو وہ خود کو تکلیف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے جینا ہی نہیں, میں نہیں دیکھ سکتا. میرے ابو جو میری اپنی کے اوپر چیختے ہیں مجھ سے نہیں, میں نہیں دیکھ سکتا, اللہ اپنے آپ کو ہی کرتا. کیونکہ میں ابو کو کہہ نہیں سکتا ابو ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن آپ کا جو وہ بچہ ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں باغی, جو آپ اس کو کہتے ہیں بدتمیز, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے. آج کیا ہے ابو, نیکسٹ ٹائم ڈونٹ. آپ کو بہت برا لگے گا بچہ, لیکن وہ بچہ کبھی سیلف ہارم نہیں کرے گا, وہ خود کو ہارم نہیں کرے گا, کیونکہ وہ بول رہا ہے, وہ ایکسپریس کر رہا ہے. بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنا کے رکھیں کہ نہ تو وہ سیلف ہارم کریں اور نہ وہ بدتمیزی کریں. وہ گرے ایریا میں آپ کی اور اس کی ریلیشن شپ اتنی پیاری ہو, ڈے آن ڈے, روز مرہ. واقعے کا انتظار نہیں کیجیے گا کہ کچھ واقعہ ہوگا تو میں اس سے دوستی کروں گا. یعنی ماں نے آ کے کہا سنیں یہ سگریٹ پینے لگا ہے, ابھی آپ ذرا اس کو دیکھ لیں, میرے سے میں نہیں دیکھ پائی. پوری زندگی بچپن بچے نے باپ کو نہیں دیکھا اپنی لائف میں. وہ بات وہ جب گھر میں آتے ہیں تو بس ہاں کیا ہے بیٹا اسکول میں کیسا رہا, ٹھیک, بس اتنی بات کی اور ختم. یا امی پہلے سے ہی بول دیتی ہیں ابو کو تنگ نہیں کرنا, ابو تھکے ہوئے, یعنی ابھی تو گھر میں آئے ہیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ ابو کو تنگ نہیں کرنا. وہ پورا دن انتظار کر رہا تھا کہ میں ابو کو پوری کہانی سناؤں. پوری بچپن نہیں دیکھا اور اچانک سے باپ آ گیا رول پلے کرنے کے, سگریٹ کیوں پیتے ہو, بھائی کون. یہ ریلیشن شپ ابھی بنا. سیم از دا کیس ود ڈاٹرس. بیٹیاں ماں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں جب ایک عمر کو آتی ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹیاں باپ کے قریب ہوتی ہیں, باپ سے محبت بہت کرتی ہیں, لیکن قریب ماں کی ہوتی ہیں, ہر بات اپنی دل کی ماں سے کرتی ہیں. اگر 15 سال میں 14 سال میں اس کا کسی کے اوپر دل آ گیا, کسی کو وہ دیکھ, اس کو آپ کو بتانا چاہیے مجھے کچھ ایسی فیل ہو رہا ہے, کیا یہ صحیح ہے فیلنگ, کہتی اتنا آپ اس کی زندگی میں رہی تھی, کیا کبھی کبھی آپ نے اس کو اپنی جوانی کے قصے سنائے تھے کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہوتا تھا بیٹا, لیکن پھر وقت کے ساتھ میں نے سمجھ لیا, لیکن میں نے کبھی اپنی باؤنڈری کراس نہیں. اس سے بچہ جو ہے نا وہ آپ کے قریب آتا ہے. اب یہ سارے ماں باپ اپنی جوانیوں میں بہت کچھ کیا ہے, لیکن بچوں کے سامنے ایسے بن جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں سیریس, ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا. کمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کچھ نہیں کیا. تو سب بھول گئے. اب وہ اس دور کی چیزیں تھیں. اس دور میں آپ چھت پہ چڑھ کے پرچی پھینکتے ہوں گے, اس دور میں واٹس ایپ پہ جاتے ہیں. چیز تو وہی ہے نا, فیلنگ تو وہی ہے نا. اس فیلنگ کو کنڈیم نہیں کرنا ہے, اس کی بات کرنی ہے, اس کے خطرات کے بارے میں اس سے بات کرنی ہے. 12 سال 11 سال 10 سال اس عمر میں بچے یوٹیوب دیکھ چکے ہیں. آپ اگر ان کو نہیں بتائیں گے خطرات, تو یوٹیوب بتا رہا ہے آلریڈی, مگر یوٹیوب ماں باپ بن کے نہیں بتا رہا ہے, یوٹیوب مزہ لے کے بتا رہا ہے. تو آپ نے ان سے 8 سال کی عمر میں یہ باتیں شروع کر دینی ہے اس کے خطرات کے بارے میں. آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا, پھر کیا ہوگا, اور وہ کرے گا ہی کرے گا, یہ بتا دو. ابھی نہیں, ابھی بہت چھوٹا ہے,
میں خود اس کے دماغ میں آئیڈیاز نہیں ڈالنا چاہتا. ارے آئیڈیا آلریڈی ہے اس کو, آپ کر کے تو دیکھیں. آپ 8 سال کی عمر بچے سے بات تو کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے لگے گا ایسے پھر وہ تو پہلے. ایک میں گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی, بچوں کی 14 سال کے لڑکے تھے. کوئی بات ہوئی تھی اس گروپ میں کچھ ایسی چیزیں ہونی تھیں, یعنی جیسے ٹچ کرنا ٹیچرس کے ساتھ. تو میں اس گروپ کو لے کے بیٹھی, ظاہر ٹیچر بڑی افواہ تھی کہ مطلب میرے ساتھ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, اس طرح کی چیز کر رہا ہے, ٹچ کرنے. وہ ایک دم ایسے نکالیں اس کو اسکول سے. نکالنے سے کیا ہوگا, وہ باہر جا کے کرے گا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں میرا اور آپ کا بچہ کوئی اس ملک کا بچہ نہیں ہے کیا؟ اس نے کوئی پالیسی اگر توڑی ہے اس کے ماں باپ نے, تو میں 1 منٹ بھی نہیں رکھوں گی اس کو, کیونکہ ماں باپ ایڈلٹس ہیں, ان کی ماں کی نہیں. جب میں نے اس کے ساتھ بات کی وہ بہت رویا. اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. کیسے آپ کو آئیڈیا چپ خاموش. میں نے موویز دیکھی ہیں. موویز کہاں سے ملی, کیسے ملتی ہیں پیچھے بڑی آسانی سے 50 روپے کی مل جاتی, فون میں ڈالو. اچھا فون ہے آپ کے پاس؟ کتنا سا فون نہیں ہوتا وہ جو نوکیا, اس میں کیسے رکھوں, اس میں بیٹا کیسے رکھیں, لیکن میموری کارڈ ہے. ماچس کی ڈبی نکالی جیب سے, اس کے اندر میموری کارڈ تھے 10-12 50 روپے کا, 14 سال کا. اب میں اس کے سامنے ایسے کروں, اللہ بری بات, تم کتنے برے ہو. وہ چپ ہو جائے گا, مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا. اب پیچھے چلو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کس نے کیسے یہ خیال آیا کہ میں یہ شوق کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ بات بہت دیر سے کرا. پہلی بار پھر میں نے کہا اچھا پہلی بار کب کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اپنے ماں باپ کو ہم ایک ہی سے کب بتایا کیا کہنا ہے. کتنا کہ یہاں پہ فرسٹ بورن ہے آپ بتائیں. یہ ہے میرا کہنی, ان کو پکڑنا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ 5 سال تک نہ ہو, ان کو پکڑنا ہے. ہر جگہ بولنا ہے اپنے آلریڈی ہے. مذاق کے یہ فیصلے آپ کے ہیں, میرے نہیں ہیں. میں آپ کو زبردستی نہیں کر سکتی, میں صرف ایک تھاٹ دے سکتی ہوں آپ کو. ایک تھاٹ ہے, جب اس زندہ بچے کی ہر ضرورت پوری ہو جائے, اب آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں, آپ بولے چلے آ جائیں یار ریکارڈ کر لیں, لے لیں, نہیں کیا فیصلہ کریں. جب آپ کیا ملتا ہے پتہ ہی نہیں چلا, پتہ نہیں چلا. You really want me to believe that? ایٹ لیسٹ اگر ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری تو لے لیں. یہ تو نہ بولیں کہ پتہ ہی نہیں چلا اور اللہ کی مرضی کی بولے ہاں مجھے ہم نے واقعی سوچا سمجھا نہیں. یہ تو بولتے ہیں منہ سے, کم از کم ایڈمٹ کریں گے تو پھر تھرڈ میں خیال کر لیں گے. سیف اینڈ ہیپی اسکول ہم کہتے ہیں کہ اب میں یہ آپ کو ایتھکس بتا رہی تھی, میں صرف آپ کو پہلا ایتھک بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے جو بچے روزانہ بولتے ہیں, سکھایا جاتا ہے ان کو. یہ صبح مارننگ سرکل ٹائم میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سناؤ جن کے بچے ہیں ان کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, I am a Kiran, I rise, I shine, I reach. اسکول سانگ ہوتا ہے ہر جگہ کا, آپ نے اگر اچھی اسکول میں کبھی آپ گئے ہیں تو اسکول سانگ ہوتے ہیں. I am a Kiran, I rise, I shine, I reach. I want to make a difference. میں اس پورے معاشرے میں کوئی فرق لانا چاہتا ہوں. میری ذات سے کوئی فرق ہے مجھ میں نہیں. جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں, اگر میں گھر میں لا کروں تو گھر کو فرق پڑے, میں سڑک پہ چلوں تو سڑک کو فرق پڑے, میں اسکول جاؤں تو اسکول میں فرق پڑے, میں آفس جاؤں تو میرے آنے سے آفس میں فرق پڑے. معاشرے میں فرق لاؤں گا. ٹھیک ہے, کس کو فرق لاؤں؟ آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس ٹو مائی ٹیم, ٹو مائی کنٹری, ٹو مائی کمیونٹی, ٹو مائی فیملی, ٹو مائی فرینڈز, اینڈ ابو آل ٹو مائی سیلف. ہولسٹک ہے. ٹھیک ہے, آئی ول ڈو سو بائی بینگ اے گڈ مسلم, چاہے گڈ ہندو, چاہے گڈ کرسچن, جو آپ کا فیتھ ہے. آپ کے فیتھ کو ہم کنڈیم بالکل نہیں کریں گے. ہم کسی کو نہیں کہیں گے بھائی آپ جو ہے وہ بھائی اپنا فیتھ چھوڑے اور ہمارے فیتھ میں آئے. یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے ٹھیکہ. آپ جو بھی ہیں وہ آپ کہیں گے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ ڈیش. ٹھیک ہے, کیونکہ میں مسلم ہوں تو میں کہوں گی آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ مسلم, اے گڈ پاکستانی, اے گڈ کمیونٹی ہیلپر, اے گڈ چائلڈ, اے گڈ فرینڈ, اینڈ ابو آل اے گڈ ہیومن بینگ. یہ وہ گڈ. اب پہلے یہ آپ اپنے اوپر جانا. ڈو ناٹ لائی میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا, آئی لائی سم ٹائمز.
वक्त की मुनासबत से आए लाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। डू नॉट लाई, डू नॉट लाई। कभी भी झूठ ने कोई हल नहीं दिया। चाहे वो झूठ आप बोले मैं तो किसी की दोस्ती कराने के लिए झूठ बोल रहा था, नहीं वो तो मैं झूठ इसलिए बोल रहा था कि मेरी बीवी को अगर सच्ची बात पता चल जाती तो उसका दिल टूट जाता। सब बकवास। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वंस एंड फॉर ऑल स्पीक द ट्रूथ। सब बता दें, जो अगर आप कर रहे हैं इस वक्त, अगर कुछ तो बता दें, या वो रहेगी या नहीं रहेगी, वॉट एवर इट इज, स्टार्ट योर लाइफ विथ ऑनेस्टी प्लीज। वरना क्या होगा, ये बच्चा जो आपका बच्चा, जो अब हमारा बच्चा बन चुका है, वो आपको बुरी नज़र से देखने लगेगा। वो हमारे लिए हमारी पूरी मिशन फेल हो जाएगी। हमारी मिशन का हिस्सा है कि वो अपने माँ बाप को हीरो और हीरोइन देखें। इसी वजह से जो भी हम उसको सिखाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम उसको नहीं बताते हैं। या आप समझे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर हम बच्चे को डॉल्फिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सी क्रीचर पढ़ा रहे हैं उसको, तो उसके जो भी फैक्ट्स हैं 10 फैक्ट्स हमने निकाले, उन 10 फैक्ट्स में से 4 फैक्ट्स हम उसको नहीं बताते। वो 4 फैक्ट्स हम माँ को पढ़ाते हैं NYT। हम कहते हैं कि अच्छा ये हमने सब पढ़ा दिया है, अब ये वाली चीज़ें ना आप बताइएगा उसको। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या। जब यहाँ से पढ़कर बच्चा स्कूल, और ये जो माएँ पुरानी हैं वो बताएंगी कि बच्चे आके ना भरमाए पूछते हैं आज क्या सीखा था, आज क्या पढ़ा था। बच्चे बड़े आज हमने ये पढ़ा, छोटे बच्चे बताते हैं, बड़े बच्चे फिर जरा छुपाते हैं, ये किया आप तहम्मुल से उसकी हर बात सुने। अपने वाह ज़बरदस्त, अच्छा मेरी बेटी ने आज नई नई चीज़ें सीखी। बोलते हैं हाँ पता है मेरी आंटी ने बताया। वो बड़े फ़ख्र से अपनी आप ही के बारे में, मेरी आप ही को तो ये भी आता है, मेरी आप ही ने ये बताया है। तो सुन लें, जेलसी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुन लें, उसके बाद आप बोलें अच्छा अब मैं आपको 4 बातें डॉल्फिन के बारे में बताऊँ। तो कोई बच्चे ना ऐसे हैरान होकर माँ बोलते हैं आपको भी आता है, तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमारी माँ को भी आता होगा कुछ। ये लेवल है बच्चे का। फिर आप उसको वो चीज़ें बताएं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर क्लास में हमारा टीचर उससे पूछता है कि अच्छा मम्मा को बताया था क्या क्या सीखा है। एक आध बच्चा जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो खड़ा होकर बोलता है मेरी मम्मा को तो आपसे भी ज़्यादा आता है, मेरी मम्मा ने ये बताया। फिर हम उसको आगे बुलाते हैं, बताते अच्छा बताएं आपकी मम्मा ने क्या बताया। उसके अंदर एक फ़ख्र कि माँ के लिए आता है। अब ये मिली जुली भगत है माँ की और टीचर की, ताकि बच्चा आपको यहाँ, यही हमारा मिशन है। हम आपसे लेना नहीं चाहते बच्चा, हम चाहते हैं आप और मैं मिलकर बच्चे की रोल मॉडल आप हैं। बच्चे हमारे पास 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 10 साल है, वी डोंट नो। जो बच्चा मैट्रिक करके यहाँ से निकलेगा वो 10 साल है, जो मेन स्ट्रीम चला गया वो मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे छोड़ के चले गया, आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। तो आप खुद पे काम करें, आपसे ज़्यादा बेहतर टीचर उसको मिल नहीं सकता। ये सब टीचर्स आनी जानी चीज़। ये टीचर आज हैं, कल ये भी टीचर जॉब छोड़ के हो सकता है कहीं और चले जाए। परमानेंट कौन है? हम हैं। तो खुद को बनाएं कि कोई और परमानेंट टीचर मेरे बच्चे का नहीं है, मैं परमानेंट टीचर हूँ, आप हमें पढ़ाएं। आपको लियारी से अब औरतें मेरे पास आती ये कहती हैं कि आप हमारे बच्चे को तो नहीं लेती, तो मेरे जो भी मतलब जगह नहीं है या जो भी वजह है छोड़ दें, आपने हमारे बच्चे को नहीं लिया, आप हमें माओ की क्लासेस में मान लें ताकि हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। कितनी देखो सोच यहाँ के लोगों की बदल गई। अब मैं बहुत इस बात पे सोचा कि मैं इनको उन कम्युनिटी की औरतों को आप लोगों के साथ मिक्स इसलिए नहीं कर सकती कि आप करिकुलम पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आया। तो हमने सलमा घर खोला उसी सोच पे कि सलमा घर ओपन कर दिया हमने कम्युनिटी के लिए। वहाँ पे जो औरत नहीं है किरण का हिस्सा वो भी आ सकती है पढ़ने के लिए। मेंटल हेल्थ पढ़ रही है, वहाँ इंग्लिश पढ़ रही है, कंप्यूटर क्लासेस कर रही हैं, हमसे उसका राब्ता बन रहा है। नए नए चेहरे आ रहे हैं वहाँ, बच्चियाँ भी आ रही हैं, यंग बच्चियाँ भी आ रही हैं। अब ये यंग बच्चियाँ कुछ कंप्यूटर क्लासेस के लिए आई हुई थी, उस दिन मुझे मिली। उन्होंने हमसे कहा कि ना मैम हमारी अभी तक ना मंगनी ना शादी कुछ भी नहीं हुई है, आप हमारे साथ एक ऐसा कोर्स करें कि ताकि हम कोई गलत फैसले ना लें ज़िंदगी में, अभी हम सेफ हैं। अब हमें सिखाएं कि अगर हमारे माँ बाप हमें कहीं कहते हैं कर लो तो हम उनके साथ कैसे बातचीत करें। हम लड़ना नहीं चाहते किसी से, मगर हम कैसे उनको कन्विंस करें कि ये शख्स कंपैटिबल नहीं है मेरे, कैसे समझाएं। ऐसा कोई कोर्स हमारे साथ सोच में डाल दिया उन्होंने, यानी मैरिटल राइट्स, आपके राइट्स हैं। रिजर्व में गिलगित की बात बता रही हूँ, गिलगित में एक डिस्ट्रिक्ट है रिजर्व,
پورے پاکستان میں غزر کے ایریا میں سوسائڈ ریٹ ہائیسٹ ہے. یو این کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کا سوسائڈ کا ہائیسٹ ریٹ غزر میں. اب یہ غزر کا ایریا وہ ہے جہاں تعلیم ادھر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلتستان لٹریسی ریٹ 100% ہو گیا ہے تقریباً. خنزہ میں 100% ہے, گلگت بلتستان میں بھی تقریباً ادھر ہی آ رہا ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ سوسائڈ ریٹ لڑکیوں میں, ایج گروپ کیا 17 سے 22 23 اس میں دریا میں چلانے والے. اب پریشان ہیں وہ لوگ. یو این بھی اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. وہاں کی جو یونیورسٹی ہے گلگت کی یونیورسٹی میں باقاعدہ تھیسس کر رہے ہیں بچے اس چیز پہ کہ سوسائڈ ریٹ گرلز میں کیوں ہے. میں ایک بچے سے ملی جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے اسی چیز پہ. میں نے اسے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے بیٹا, کیوں ہو رہا ہے اس میں؟ اس نے کہا جو ہماری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ آج سے ایک جنریشن پہلے 20-25 سال پہلے آغا خان اسکولس کی بھرمار ہوئی تھی گلگت بلتستان میں. ہر جگہ آغا خان ڈی جے اسکولس کہتے ہیں یہ لوگ, ڈائمنڈ جوبلی اسکول, یہ آغا خان کے اسکول ہیں. ایسی ایسی جگہوں پہ وہ اسکولس بنی ہیں جہاں گاڑی بھی نہیں جاتی, یعنی پہاڑوں کے لوگوں پہ. تعلیم کو ایسا انہوں نے عام کیا, لیکن وہ سب گرلس اسکول تھے. وہ پوری جنریشن تعلیم پا گئی ہے, وہ لڑکیاں بن گئی ہیں ماسٹرز. اب ان کے پاس لڑکے نہیں ہیں کم بیٹھے. اب شادیاں ہو رہی ہیں 8ویں جماعت والے سے, پرائمری ڈیولپمنٹل میچ نہیں ہوتا, وہ بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ سب ریسرچ ہے, سوچنے کی بات ہے. اب آپ ماننے کے بوائز اسکول شروع کی, اب بوائز جب تک وہاں پہنچیں گے ایک اور جنریشن میں, تو جو بھی ہمیں کرنا ہے بیلنس کر کے لے کر چلنا ہے کہ دونوں کی ایکول رائٹس ہیں شادی میں. ایک بچے کے لیے ماں اور باپ ایکول ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ خود اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ ایکولیٹی نہیں ہے. لڑکے ہونے میں مزہ ہے کیونکہ آگے جا کے میں لڑکا ہوں نا تو میری آواز زیادہ اونچی ہوگی, اور وہ بیٹا جیسے ہی 15-16 سال کا ہوتا ہے باپ کی زبان ہوگی. اب وہ ماں پہ بھی رک جماتا ہے. ہماری اپنی اسکول کے اندر مثالیں ہیں جن ماؤں نے آ کے کہا کہ بیٹے نے مارا ہے مجھے 17 سال کہ بیٹے نے ماں کو مارا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے مرد کا معاشرہ. مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ مضبوط مینلی مرد چاہیے جو ان کا دل نہ رہے. بہت طاقت چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ آئی ایم کائنڈ. یہ کہنا بہت آسان ہے, میں بڑا مطلب میں تو خون خوار ہوں, بہت ایزی ہے. یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ میں ہمدرد, میں اسپیس دیتا ہوں اور میں عزت کرتا ہوں. یہ سب آپ لوگ جتنے بھی ہیں بیٹے میرے سارے یہ ساتھ ہو جائیں تو معاشرہ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. We have to raise kind-hearted, fair sons. بیٹے ہمارے ایسے بڑے ہوں گے بیٹیوں کی زندگی پوری ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ ان کی زندگی عذاب کی نہیں کسی. یہ وہ چیزیں ہیں جو جب ہم کہتے ہیں سیف اینڈ ہیپی, ہم کہتے ہیں ہماری اسکول سیف ہے, نمبر 1 ہیپی. سیف سے فوراً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے سیف کا مطلب ہے کہ شاید چوٹ نہیں لگتی ہوگی. نہیں, وہ تو ہے, وہ فزیکل سیفٹی کہلاتی ہے. فزیکل سیفٹی کا بھی ہم بہت خیال کرتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچوں کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جوتے صحیح پہناؤ, کپڑے صحیح پہناؤ, خیال رکھو, صحت کا خیال رکھو, گندی چیزیں نہ کھلاؤ, ہائیجینک رکھو, نہلاؤ روزانہ. یہ سیفٹی ہے, فزیکل سیفٹی. واٹ اباؤٹ ایموشنل سیفٹی, مینٹل سیفٹی, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ واٹ از ایموشنل سیفٹی؟ ہم کسی دوسرے شخص کو ایموشنلی سیف کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی, یعنی اس کے جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا کہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے کہ جو اس کی ٹریگر ہے, اس کی تکلیف ہے. یعنی اگر اس کا رنگ ڈارک ہے تو آپ بولتے ہو ایک تو تمہارا یعنی بالیغ کہہ دیا آپ نے, جیسے تو موٹا ہے تو آپ نے کہہ دیا بے تو اٹھنے میں اتنی دیر لگے گی کرسی سے, کہہ دیا نا. آپ نے اس کی ایموشنل سیفٹی کا خیال بھی رکھا. کوئی ہکلاتا ہے تو تمہیں تو بات کرنے میں اتنی دیر لگے گی, سنو آپ نے کہہ دیا. بے وقوف کہیں کہ یہ تو اتنا ریگولر بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں, سست کہیں کہ, یہ لفظوں پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. ایموشنل سیفٹی
وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے فزیکل سیفٹی, کیونکہ فزیکل سیفٹی میں چوٹ لگتی ہے, اس پہ زخم پہ آپ کچھ بھی لگاؤ 15 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ایموشنل سیفٹی کو آپ نے ہینڈل کر دیا, اس سے اس کی ذات بنتی ہے. یعنی اگر مستقل کوئی ایک بچے کو یہ کہے جا رہا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو, تم نہیں کر سکو گے, بھائی جیسے کیوں نہیں ہو, تمہارے بھائی کو دیکھا ہے, تمہارے بھائی کو دیکھا ہے ہر وقت اے گریڈ لاتا ہے, تم ایسے کیوں ہو, تمہارے بھائی کو دیکھا ہے کتنا میرا کہنا مانتا ہے. مستقل وہ بڑا ہو کر اپنے بھائی سے نفرت کرے. آپ نے ڈالی ہے وہ نفرت, کیا آپ ذمہ داری اٹھائیں گے؟ باتیں قتل تک بھی پہنچ جاتی ہیں بھائیوں. کیا کوئی ماں باپ یہ بولے گا یہ میں نے قتل کروایا, تو یاد ہی نہیں ہوگا میں نے کیا کیا. اس کو ایموشنل سیفٹی ہے, ٹھیک ہے. تو سیف, اور پھر دوسری چیز ہیپی, خوشی. ایک بہت بڑے فلاسفر نے کہا ہے لائف از اے کویسٹ آف ہیپینس. ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں صبح سے اٹھ کر اپنی خوشیوں کے لیے کرتے ہیں. نوکری پہ جاتے ہیں اپنی خوشیوں کے لیے جاتے ہیں, اینڈ میں کیا چاہ رہے ہیں, اسکول میں ڈالتے ہیں اینڈ میں کیا چاہ رہے ہیں, ماں کے پاؤں دباتے ہیں اینڈ میں کیا چاہ رہے ہیں, ہم آخر میں کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے. بچہ خوش نہیں آئے گا, گھر سے خوش نہیں آئے گا, وہ یہاں کچھ نہیں پڑھ سکے. ایک کوٹ ہے, ایک سیئنگ ہے کہ a child who is not loved at home comes to school to be loved. گھر سے جس کو پیار نہیں ملتا وہ اسکول صرف یہ سوچ کے آتا ہے کہ یہاں سے پیار تو مل جائے, ہاں میرا پیارا تو ہو جائے پیار کا. اب اس کی فلپ سائڈ کیا ہے, آگے کوٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا, انہوں نے اتنا ہی بول کے ہم پہ چھوڑ دیا کہ آپ خود ہی سوچو. اب جو بچہ پیار سے بھر کر آتا ہے گھر سے, وہ ٹائم ہی ویسٹ نہیں کرتا, وہ فوراً آتے ہی ساتھ دوسری اسکل سیکھنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اس کو پیار کی وہ ہو گیا, پیار بنا ہوا ہے, آپ ٹیچر مجھے پڑھائیں جو آپ کو پڑھانا ہے. یوں بڑھتا ہے, انگریزی سیکھے گا, رنگ سیکھے گا, سب. جس کا پیالہ پیار کا بھرا ہوا نہیں ہے گھر سے, وہ کچھ نہیں سیکھے گا. وہ کہے گا پہلے میرا مجھے پیار تو دو. آپ وہ کام کر لیں نا تاکہ ہم فٹافٹ اپنا کام کریں. پیار ہم بھی دیں گے, ڈونٹ وری, لیکن اس کے پیچھے ہمیں پورا دن نہیں نکالنا. صحیح ہے. تو ایک وہ تو نہیں ہو رہا, لمبا ہو گیا. میں نے آج اپنے آپ کو پرومس کیا تھا میری گھنٹے میں کروں گی. لیکن ایک ویڈیو ہے جو کہ میں ہر بار دکھاتی ہوں فرسٹ ٹائمرز جو ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہمارے پرانے پیرنٹس ہیں, ان کے لیے یہ ریپیٹ ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو خود ہمیں بلکہ 6 مہینے میں دیکھنا چاہیے, ریپیٹ کرنا چاہیے. اور وہ ویڈیو میں مجبوراً دکھاتی ہوں کیونکہ وہ انڈیا کی بنی ہوئی ویڈیو ہے, اور ایسی ویڈیو پاکستانی میں کسی نے بنائی ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی میڈیا کا پرسن ادھر بیٹھا ہے تو میں کہتی ہوں پلیز ہم اپنی ویڈیوز بنائیں اپنے ناموں کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ, تاکہ ہم اس کی ایجوکیشن دے سکیں. کارٹون اینیمیٹڈ, ہماری اینیمیشن کی ایسی بس تمس کر ہونا. جتنے بھی ہمارے وہ دیکھ لیں آپ ٹاک شوز, جب تک ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں ہم لطیفہ کر ہی نہیں سکتے. اس لطیفے کے اندر یا تو عورت کا مذاق ہوگا, موٹے کا مذاق ہوگا, کسی اگری کا مذاق ہوگا, کسی کا مذاق اڑا کے ہم خوش ہوتے ہیں. ہم لطیفہ کوئی ایسا بنا ہی نہیں سکتے کہ جس میں کسی اور تیسرے شخص کا مذاق نہ ہو. تو اگر یہ ویڈیو آج میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے, مجھے کچھ بھی سمجھانا نہیں پڑے گا. اگر ہم اسکول میں آپ کے بچوں کو, ہمارے بچوں کو ہیپی اور سیف انوائرمنٹ کے لیے اتنی تگ و دو کریں, اور پھر یہی میرا بچہ یہاں سے جب جا کے آپ کے گھر میں جا کے انسیف اور انہیپی ہو جاتا ہے, تو میرے لیے سب پانی. دوسرے دن صبح وہ پھر دوبارہ ویسے ہی آتا ہے انسیف, ہر وقت ڈرا ہوا کہ مجھے کوئی کچھ کر دے گا. اور یوں روز صبح ہمیں 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے ان بچوں کو صرف اس کو مسکرا دے. جو ہم اس کو صبح بھیجیں گے آپ اس کو وہاں پہ اسی کو کب ہوگا جب آپ آپس میں, آپ کا آج کا ہوم ورک تو یہ ہے کہ آپ آپس میں آج ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. ایسے کیوں نہیں, کیوں سامنے بیڈ پہ بیٹھے, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے, 2 زانوؤں پہ بیٹھے جیسے یوگا کرتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھیں, تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, اور پھر کہیں جو اتنا بڑا ہو. اگر بیوی بڑک پن رکھتی ہے تو بولے آپ بولے میں سن لوں, اگر آپ ہسبینڈ بڑک پن رکھتے ہیں بولے تم جان بولو میں سن نہیں سکتا. تو میرے ساتھ خوش ہو, ڈو دس ٹو اینڈ دین لیٹ می نو. اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہے تو مجھے ضرور بھیجیے گا. میرے لیے بڑے واقعات بڑے مزیدار ہوتے ہیں, میں ایسے ریسرچ نکال دوں کہ ایک دفعہ کا ایسا آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز سے آپ کی ریلیشن شپ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت بچے جو ہیں وہ
رضائی میں سے دیکھ بھی رہے ہیں نا آپ لوگ، آپ بولے ہم دیکھیں کیونکہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کا پیار ہی دیکھ رہے ہیں نا، آپ دل رہی کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی. گھبراہٹ نہیں ہوگی. میں نے یہ بتا دیا تو میرے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے تو پتہ چلا ٹوٹا ہوا گلاس نہ ایسے گھماتا تھا بچے نے رکھ دیا، پتہ نہ چلے میرے سے ٹوٹا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آرام سے آ کے آپ کو بتا دیں مما مجھ سے یہ ٹوٹ گیا، بے شک وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس دور میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی. سیفٹی بچوں کی، سیکشول سیفٹی، پہلے بہت سیکشول سیفٹی تھی، ایسی چیزیں نہیں جس زمانے میں ہم بڑے. اور اس کا ایک وجہ جو ہے انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. ایک اور ویڈیو ہے جو وہ بھی دیکھ لیں، اس سے آپ کو اور چیزوں کا خیال آئے گا. اچھا، سب بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے کہا بیٹا آپ ہر ایک سے ملتے ہو، ہر ایک کو حق کرتے ہو. جو کیرل میں آتے ہیں ہمارے فرینڈ سب سے ملاقات کرتے ہو، حق کرنے کا ہمارا ایک کلچر ہے. میں نے کہا آپ کیوں حق کرتے ہو سب کو؟ تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیسے یقین آ جاتا ہے کہ اس کو حق کرنا ہے اور اس سے ہاتھ ملانا ہے یا اس سے ہاتھ بھی نہیں اسلام کرنا ہے؟ تو انہوں نے، بچوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس رویے سے اس شخص سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ مسکرا کے بات کر رہی ہیں اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ سیف ہے، آپ کے چہرے پہ ایک اطمینان ہے، تو ہم اس کو حق کرتے ہیں. یعنی وہ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں تو ان کی گارڈین ہوں نا. اس معاملے میں وہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. جب آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آتی ہیں، میں آپ سے ملتی ہوں، بچہ کھڑا ہوا ہے، آپ مجھے السلام علیکم کرتی ہیں، آپ مجھے حق کرتی ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے میری مما اور سبھی آنٹی تو مطلب ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ مجھے بھی ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کریں گے وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کریں گے. اس طرح ریلیشن شپ بنتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ ہر ایک کے ساتھ شک و شبہ میں رہے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں وہ یہ دیکھے گا کہ میرا پیرنٹ بھی اس شخص سے کوئی خاص مسکرا کے بات نہیں کر رہا ہے یا ایک فاصلہ رکھ رہا ہے، تو اس کو انڈائریکٹ میسج مل جاتا ہے کہ مجھے اس شخص سے مجھے بھی ایک فاصلہ رکھنا ہے. یہ جو چیزیں اس میں بتائی ہوئی ہیں، یہ بتائی ہوئی ہے جب بچہ اکیلا ہو، اس کو اکیلے میں کیا کرنا ہے. کوئی اس کو کہتا ہے اس طرح آ جاؤ، میری گود میں بیٹھ جاؤ. ہاں، میں رکشہ چلا رہا ہوں، میں نے کتنے بچوں کو رکشے والے کی گود سے اتارا ہے. یہاں ریاڑی میں گاڑی روک کر آگے ایسے میں نے اتاروں. ایک دفعہ تو ڈیفینس میں میں نے ڈرائیور نے گود میں بٹھایا ہوا تھا بچے کو، اس کی گاڑی کے آگے بھی میں نے گاڑی کراس کر کے اس کی گاڑی روکی، اس کو اتارا بچے کو. بچہ بھی تھوڑا سا ڈر گیا، بولا میں آنٹی میں گاڑی چلانا سیکھ رہا تھا. ظاہر اس کو یہی بولا ہوگا نا. میں نے اس کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ رکھی اور میں نے اس کو کمپلین کی. میں اس کی فیملی سے ملی، مطلب بات کافی آگے تک گئی اور انہوں نے مجھے بہت تھینک یو کیا کہ آپ نے مطلب کیسے آپ نے ہمیں ڈھونڈا، ڈیفینس ہی رہنے والے تھے. یہ میرا رول ہے جو آپ کو بھی ادا کرنا ہے. رول آپ چلتے پھرتے دیکھیں، آپ ان کو کہیں کیوں گود میں کیوں بٹھایا جب پوری رکشہ پیچھے خالی ہے؟ کیوں؟ میں پیرنٹس کو کہتی ہوں آپ رکشے میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں نہیں اس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا چاچا ہے، وہ میرا، مطلب خود ہی اپنے بچے کو انسیف کر رہی ہیں. ہم اور انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی ماموں چاچا نہیں ہے. وہ نہیں بولتے جو زبان کا ماموں، مطلب پڑوسی ہے اس کو ماموں بولتے ہیں. مطلب کیسے؟ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس اسکول چھوڑنے آئے لے کر جائیں. میں تو ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھا کے خود ہی پک کرتی تھی، خود ہی چھوڑ دیں گے. میں سوچتی تھی کہ میں پک اینڈ ڈراپ بھی نہیں کر سکتی ہوں، پھر میں نے کیوں کیے پیدا. نہیں کریں اس طرح ہر ایک پہ بھروسہ. بہت دور، اس وقت بہت ڈیفیکلٹ دور چل رہا ہے. ون ٹائم آئنسٹائن نے کہا ہے if the brain is stretched to a new idea it can never go back to the old brain. یعنی ایک نئی آئیڈیا بچے کو آ گئی نا کسی چیز کی، آپ اس کو وائپ نہیں کر سکتے. آپ وہ اس کے دماغ میں چاہے آپ اس کو لاکھ سمجھا لیں، کیونکہ یہ چیزیں ٹریگر کرتی ہیں ایک انسان کو. ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا ہے اس کپڑے کے پیچھے، وہ پھر اس کو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. مت وہاں تک لانے کی کوشش نہ کریں. ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے ساتھ ہوا ہے، بہت بچوں کے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک پیرنٹ مجھے ایسا ملا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے ایسا کہ جس میں جب ہم نے ان کو بتایا، اور وہ تو بالکل پکا کیس تھا، بہت ساری چیزیں اس میں ریڈ فلیگس تھے اور وہ پتہ بھی چل گیا کون تھا، انہوں نے اپنا بچہ ہی نکال دیا. ہم نے کہا آپ ہمارے معاملات میں نہیں کرتے. آج پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے بھی ماں باپ ہم جانے اور ہمارا مطلب مت بتاؤ. کتاب ملی ایک بہت ہی ماشاءاللہ ہمارا پاکستانی بچہ ہے، مطلب وہ ایسی اسٹوری بک نہیں ہے کہ آپ گھر میں ایسے چھوڑ دیں گے کہ یہ لو یہ کہانی ہے اس کو خود ہی پڑھ لو. نہیں، یہ وہ کتاب نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ماں یا باپ جو ہے
समझा के बच्चे को सामने बिठा के पढ़ाएगा, बंद करके अलमारी में बंद कर देगा। ये किताब ऐसे रखने की नहीं है कि उसको खोल के बच्चा देखता रहे। इट्स नॉट अ स्टोरी बुक, इट्स एक्चुअली अ गाइड बुक। तो वो किताबें हमारे पास हैं, वो हम माएँ जो खरीदना चाहती हैं वो हमसे ले सकती हैं, क्योंकि पैसे हमें नहीं चाहिए, वो उस बच्चे को ही जाते हैं। वो स्टूडेंट है, वो किताब अपनी बेचता है, मगर वो किताब बहुत अच्छी है, वो हमारे अल्फाजों में है, उसमें तस्वीरें भी हमारे माशरे के हिसाब से बनी हुई हैं। बच्चे को समझाने का, माँ बाप को क्या लफ्ज़ यूज़ करने हैं, कैसे समझाना है, किस उम्र से समझाना है, इससे पहले कि कुछ हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ 2-2 साल के बच्चों के साथ हो चुका है, तो और अब कब किस उम्र में समझाएं हम? अब 2 साल की उम्र में तो हम उनको नहीं समझा सकते। ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे के साथ हुआ हो, पता चला आपने कुछ जिक्र किया, बच्चा भोखला गया कि पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। तो 2 साल की उम्र में आपको उनको कुछ नहीं समझाना है, आपको 5 साल की उम्र तक उसकी हिफाजत करनी है, ताकि उसके साथ हो ही नहीं। 5 साल की उम्र में फिर हम उनको हल्का हल्का अपने जिस्म की हिफाजत करना सिखाते हैं। इसमें एक दिखाया था कि डॉक्टर अंकल आपको कर सकते हैं माँ बाप की मौजूदगी में। यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अगर डॉक्टर कहता है अच्छा बच्चा चलो अंदर चेक करो, हम आप बाहर बैठे हो, आप बोले उसको कि नहीं मैं चलूंगी साथ। और अगर कोई डॉक्टर नहीं बोलता है नहीं आप नहीं आ सकती, डॉक्टर चेंज करें प्लीज। आपको आपका बच्चा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अल्लाह न करे बच्चे को कुछ हुआ, फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, शुरुआत यहीं से करें। सेफ्टी, सेफ एंड हैप्पी जो हम क्लेम करते हैं वही आप क्लेम करें। मेरा स्कूल सेफ एंड हैप्पी है, आप बोलो मेरा घर सेफ एंड हैप्पी। जब आपका घर सेफ एंड हैप्पी, स्कूल सेफ एंड हैप्पी, माशरा सेफ एंड हैप्पी, तो हम यूरोप बन जाएंगे। वो कमी थोड़ी है हमारी अकल में, हम उतने ही अक्लमंद हैं जितने वो सारे हैं, कोई कमी नहीं है। ज़हीन है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, हम कहीं से कम नहीं है किसी से। लापरवाह। ठीक है जी, अब कोई सवाल पूछना हो, कुछ पूछना हो पूछ लें, कुछ कमेंट करना हो प्लीज़ करें। आपके कमेंट्स, आपकी सोच मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी क्लास आज मैं ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम एज अ पेरेंट। तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया आपके साथ में काम कर रहा हूँ, और आपके अम्ब्रेला के नीचे कहीं ना कहीं छोटी सी जगह साइड पे मैं भी हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोट की कि घर पे जाके अपनी वाइफ के साथ स्पेशली वो कॉन्शियन और सब कॉन्शियन वाली इसकी वीडियोस देखी, इसको एक्सप्लेन करने में ये होता क्या, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट कर दी। और माँ मैं जो है अपने बच्चे के बारे में ये कहना चाहता हूँ, वो हमारा एक प्रोडक्ट है लाइफ। तो अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क का, हम सबको पता है कि महंगाई और किस तरफ जा रहे हैं, चोरी हो रही है, ये हो रही है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी हमारे बच्चे हैं वो इसको इंशाल्लाह चेंज करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट है और उसको हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें सिस्टम चेंज करना है। कोई एक इदारा, कोई एक डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना, सिर्फ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस करें, खासकर हस्बैंड वाइफ मिल के इसको सोचें कि किस तरह हम चेंज कर सकते हैं आगे 25 साल बाद। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के आपकी क्लासेस जो हैं, ये वर्कशॉप होते रहें हमारे साथ, ताकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चलें और इसमें हमें हेल्प मिले। थैंक यू सो पढ़ा लिखा बंदा है। आप ऐसे मीडियोकर 5 बच्चे पैदा कर लेंगे ना, 6-7, वो माशरे को नहीं बदल सकते। आप एक नेल्सन मंडेला बना लें, एक कायदे आज़म निकाल लें, एक अल्लामा इकबाल बना लें जो सोच से अपनी हिला दे, वो एक ही काफ़ी है। लीडर जिसको कहते हैं, हमें ज़रूरत है लीडर्स, अच्छे लीडर्स। आप अपने एक बच्चे को जिसको आप बना रहे हैं ना, इसको डे 1 से बोले बेटा मैं तुम्हें लीडर बना रहा हूँ। ऐसा लीडर जो कि माशरे को चेंज करेगा, सिर्फ खुद को नहीं। फिर आपको उसके लिए कितनी तकदो करनी पड़ेगी, आप कहेंगे कि यार ये एक बच्चा ही पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके सवाल इतने हैं और उसको मैंने ले जाना है, 10 लोगों से मिलवाना है, रोज़ाना डेली उसको मुझे खुराक देनी है, किसकी, किसी नई चीज़ की। रोज़ बाप सोचे रात को आज मैंने कौन सी नई बात अपने बच्चे को बताई है, क्या आज मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई जनरल नॉलेज की कोई बात। जिस दिन आपने नहीं की उस दिन आपका दिन एज अ फादर बेकार गया। डेली एवरी डे का उसूल बना लें कि आज मैंने इसको कोई एक नई बात, कोई एक नई इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आपके पास नहीं होगी कोई चीज़ बताने। और लीडर बनाना है तो यू विल हैव टू टॉक टू योर किड अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया की बातें करनी पड़ेगी। कोई एक फ्लैग सिखा दें, कोई एक
किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के बारे में बता दें, कोई करंट अफेयर्स के बारे में बता दें, कुछ भी बच्चे को डे 1 से, तो वो लीडर की तरह बड़ा होगा. As early as when the baby is in your wife's womb. मैं कह रही हूँ as early as like वो तो बड़ी देर हो गई है बल्कि थोड़ी सी, तो आप जल्दी जल्दी करें शुरू. बिकॉज जब आपका बच्चा आपकी वाइफ के रहम में होता है, वूम में होता है, that is when you both husband wife need to start talking about intelligent things. बिकॉज एक ऐसी माँ जो इंटेलिजेंटली सोचती है, वो इंटेलिजेंस ट्रांसफर होता है बच्चों में. साइमन स्नेक की वीडियोस मुझे सुनाई कि तुम सुनो, उसकी रीजन क्या है कि आप ये चाहते हो कि ये ना XYZ बातें ना सोचे, ये डिप्रेशन में ना जाए, ये नेगेटिव थिंकिंग ना करे, हाँ ये डाउट्स नहीं करे रिश्तेदारों के ऊपर, ये लगी रहे किसी पॉजिटिव चीज़ में, एंड दैट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. वरना कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज़ हैं इस दुनिया की जो अपने औरतों को जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देते हैं करने के लिए. पढ़ा होगा आपने? या बिल्कुल. क्यों कराते हैं कि चलो आज से रोज़ाना मैथमेटिक्स की इक्वेशंस रोज़ाना सॉल्व करो, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट होगी तो मेरा बच्चा इंटेलिजेंट. सो एज यंग एज अर्ली एज दैट कि आप हस्बैंड वाइफ आपस में चले. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको अपनी वाइफ की तरबियत करनी है ना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? एक शौहर अपनी बीवी की तरबियत करता है, मारता नहीं है, डांटता नहीं है, रोट नहीं जमाता है, तरबियत करता है. तो उसको बताएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं. अगर आपको बताएं तो, अगर आपकी बीवी को ज़्यादा पता है तो फिर वो बताएगी. तो एक जितने भी मेरे बेटे इधर बैठे हैं, सारे भाई बेटे जितने भी हैं, एक काम है आपका, और वो ये है कि आप अपनी जनरल नॉलेज को हाई रखें. किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, अच्छे लोगों में उठे बैठे, रिसर्च करें, ऐसे दोस्तों में उठे बैठे जहाँ से आप जिस महफिल से उठे आपको कोई नई बात पता चली हो. अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं, लूडो खेल के उठ गए, चाय पी के उठ गए, तो सोचें इस महफिल से, इस एक घंटे में मैंने क्या नई चीज़ सीखी. अगर आपको लगा कुछ नहीं, अगली बार नहीं चलेगा उसमें. तो ये एक ट्रेंड शुरू करें कि भाई आज से जो हम दोस्त बैठा करेंगे ना, हर कोई एक राउंड चलाएगा, एक नई बात बताएगा. आज से हम लूडो खेलने से पहले लूडो पहले नहीं खेलेंगे, पहले एक राउंड चलाएंगे सर्कल. भाई एक नई बात बताओ जो किसी को ना पता हो अबाउट द वर्ल्ड विजन जिसको कहते हैं. बस वो कितनी देर लगेगी? अगर 4 लोग हैं तो 1 मिनट लगेगा, फिर लूडो खेलेंगे. एटलीस्ट व्हेन यू गेट अप फ्रॉम देयर यू हैव शेयर्ड 4 जनरल नॉलेज थिंग्स विद ईच अदर. फिर घर जाके वाइफ को बताएं, बच्चों को बताएं. इस तरह रिपल बनता है, दिए से दिया जलता है जनरल नॉलेज का. जितना एक इंसान अवेयर होता है, जितनी उसकी नॉलेज अच्छी होती है, उतना ज़्यादा उसके फैसले अच्छे होते हैं. तो हम और आप, मैं समेत, हम बहुत पीछे हैं अपनी जनरल नॉलेज. पता नहीं है हमें चीज़. मैं तो बच्चे से सीखती हूँ, यकीन करें मेरे अपने बच्चे, मेरा बेटा 35 का है, बेटी 30 की है, फिर बेटा मेरा 28 ईयर्स का है. जितना मैं उनसे सीखती हूँ ना, वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये हो रहा है. वाह, मैंने कहते रोज़ाना मुझे कुछ ना कुछ बताया करो, क्योंकि मैं हूँ कदीम, आसार कदीम हूँ. तो मुझे आप बताओगे नहीं तो मैं तो क्रम्बल होके आसार कदीमा क्या हिस्ट्री में चली जाती है किताब, कौन उसको देखता. मैं नहीं बनना चाहती आसार कदीमा. आप तो बहुत छोटे हैं, तो मेरे बच्चों जैसे. ठीक है, और कोई कमेंट? आपके आज इसका जो ये मौजूद है बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी. मगर इसमें जो एक मेन पॉइंट आपने जो आज हमें दिया, खास तौर पे हस्बैंड को, कि वाइफ को बोलने का मौका दिया जाए या वाइफ को मारा नहीं जाए, तो इसमें कोई शक नहीं. वो भी एक दौर था जो गुजर चुका. आज के दौर में तो वाइफ सब कुछ वैसे ही बोल देती है, इन्हें बोलने की रोकने की ज़रूरत नहीं होती. इंशाल्लाह हम आपकी बात पे अमल करेंगे, आगे भी इनको ऐसे ही मतलब प्रमोट करेंगे. लेकिन जैसे आपने बोला कि बीवी जैसे हस्बैंड वाइफ इनका ख्याल रखा करेंगे, हर चीज़ ला के दिया, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो होती है इनकी सेहत का ख्याल रखें. लेकिन हम इनको दुनिया की हर नेमत पे अगर ला के दे देना तो वाइफ कहीं ना कहीं नुक्स निकाल ही देती है. तो मैं चाहता हूँ कि आप वाइफ के ऊपर भी थोड़ा मौजूद पे आज ही गुफ्तगू करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. अच्छा, बात तो बहुत अच्छी है. इसका जवाब ये है कि आने वाला पूरा साल नफीसा फौरन सिर्फ माओं के साथ है.
ठीक है ना, उसमें बाप नहीं आते, ट्रू। मैं ना नहीं कहूँगी इस बात को, लेकिन आप इंशाल्लाह चला चेंज देखेंगे वहाँ, मगर आपका साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिबलिंग मदर हूँ और मुझ में बहुत चेंज आया है। मैं पहले गुस्सा बहुत करती थी, जैसे नफीसा फोरम अटेंड किए तो बहुत चेंज आया है मुझ में। तो ये आपको बोलेंगे हाँ बोले बोले। बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे माशाल्लाह बहुत चेंज आया है और ये बहुत चेंज हो गया है, मुझे खुशी है इस बात की। पहले क्या थी ये बता। पहले भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, अभी भी बहुत अच्छी है। ये तो कितने बैठे करने का मतलब है आपको डर लग रहा है घर जाके करने डरने की बात ही नहीं, आपस में मोहब्बत ही इतनी माशाल्लाह। तो फिर चेंज क्या है, अगर पहले भी अच्छी थी अभी भी अच्छी है? मतलब पहले थोड़ा गुस्सा कर जाती थी बच्चों पर, जब से मतलब यहाँ पर आई हैं तब से गुस्सा नहीं करती माशाल्लाह बच्चों पर। सबसे वो प्यार से मतलब मुझे ही बता देंगे बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए ताकि बच्चे आपकी बात सुने और आपको समझें माशाल्लाह। थैंक यू सो मच माँ। आई गेस मैंने 2014 में फर्स्ट ईयर जो मेरा था रिलेशन वो आपके साथ ही हुआ था, एंड उससे पहले मुझे ये लगता था कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अ बिग जॉब, ये बहुत आसान है, यानी कि खाना पिलाना सुलाना धुलाना, दिस इज़ व्हाट जो हमारे साथ हुआ एंड हम भी यही कहते थे। एंड अब तक यानी 8 साल गुजरने के बाद भी ना, मैं अब तक लिटरली ये जानने पे और कहने पे मुझे नहीं लगता कि ये गलत है कि पेरेंटिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब शायद ही दुनिया में कोई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड हर बार जब भी यानी मैं जितनी भी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ तो इसके बाद मुझे अपने अंदर ज़रूर कोई ना कोई कमी मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ है, अब मुझे इस पर काम करना है। एंड दिस इज़ व्हाट कि हम यहाँ से अवेयरनेस लेते हैं और फिर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अक्सर सुनती हूँ कि मर्दों के बारे में, बट लिटरली यानी कि मैंने जितना मर्द को खूबसूरत पाया अपने हस्बैंड की सूरत में, एंड आज 6 साल के बाद ये मेरे साथ हैं और मैं दिली तौर पे बहुत इत्मीनान महसूस कर रही हूँ कि ही इज़ विद मी। बहुत टफ टाइम के बाद हम दोनों एक साथ मिलकर बीइंग अ पेरेंट एक सेशन अटेंड करते हैं एंड आई लव यू सो मच एंड और बिलीव मी मैं हर बार यानी कि जवाब तो दे दो। हाँ नहीं आए वाली। और ये जो मेरी बच्चियाँ हैं ना, यानी कि मुझे उस वक्त ये लगता है कि ये कामयाब बाप है। और मेरी छोटी वाली बेटी है 3 साल की, तो शादी वो देख रही है फैमिलीज में, तो वो डायरेक्टली कहती है मैं अपने पापा से शादी करूँगी। एंड दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल थिंग कि उसने मर्द को खूबसूरत तरीन जो देखा है ना, वो अपने बाप की सूरत में देखा है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि किरण मेरी ज़िंदगी में है और इतना खूबसूरत बंदा मेरी ज़िंदगी में। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। थैंक यू। ये जो चीज़ हाथ से जब जाने लगती है तो बड़ी कदर होती है उसकी, ये तो जा रही है, अब क्या करें। तो came the hard way for Humaira. It was a hard life, very tough life. But what ends well is best, right? So बच्चे भी तुम्हारे इतना अच्छा सीख रहे हैं, तुम दोनों की आपस की मोहब्बत को देख कर माशाअल्लाह अल्लाह सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, इसको ठीक हो जाए। बस नाइस टू सी यू, बहुत अच्छा लगा जी। और कोई ठीक है, घर जाना है और कोई नहीं? You want to say something? आखिरी बात ये करनी थी आपसे कि जिस तरह हम ये पेरेंट्स सब जमा हुए आज यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे आपने कहा ना कि आप एक CEO लेके आई थी और फादर से कम थे, 10 फादर या 20 फादर, तो मैं आपको ये मतलब कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसी तरह महीने में 1 क्लास, नहीं कहता हर वीक क्लास रखें, महीने में या 2 महीने में 1 क्लास ऐसी रखें जिसमें ये सारे पेरेंट्स जो आज इस क्लास में है, अगर आप इस तरह की क्लास रखेंगे या CEO आए या आप आए, कोई पर्सनैलिटी अगर आती है तो इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह मैच में मिलेंगे और इसी तरह इसी मेजोरिटी में मिलेंगे, यानी कम नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह।
फादर ना मदर दोनों एक साथ, दोनों कंबाइंड आप बुलाएं, दोनों की खिंचाई करें, यहाँ से बेटे की खिंचाई करें, यहाँ से बेटी की खिंचाई करें, ताकि सर किसी को तकलीफ नहीं हो और हर कोई अपनी बात भी शेयर कर सके। थैंक यू।